زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل، تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل. اوہ اچھا، آپ گا رہی ہیں؟ اوہ آ گئے آپ. ہاں، محبت کا گیت گایا جا رہا تھا میرے لیے وہ بھی. نہیں، میں خداوند کی محبت کا گیت گا رہی تھی. ہاں لیکن آپ گا بہت اچھا رہی ہیں. تھینک یو. اور کھانا وانا تیار ہے کہ نہیں؟ کھانا تو تیار ہے یاسف، لیکن آپ کو میں بتانا بھول گئی کہ شام کو ہماری لیڈیز کی بائبل اسٹڈی کی میٹنگ ہے، اور اس میں ہم محبت کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں. اوہ اچھا. ہاں، اور میں خداوند کے کلام میں سے اسٹڈی کر رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سیکھا کہ یونانی زبان میں محبت کے لیے 4 قسمیں ہیں. مجھے پتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بالکل. اچھا تو بتائیں پھر. پہلی ہے اگاپے. صحیح، جسے کا ہم مطلب کہتے ہیں خدا کی محبت، یا وہ محبت جو ہم خدا سے کرتے ہیں. ویری گڈ. اور دوسری ہے ایروس، جو کہ میاں بیوی کی محبت ہے، جیسے کہ ہم دونوں کی محبت ہے. اور تیسری جو ہے وہ ہم کہتے ہیں فلیو، جو کہ دوستوں کی آپس میں محبت ہے. اور پھر ہم سٹورگے کہتے ہیں آخری جو ہے، جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ محبت ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، یا بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، یا خاندان میں کی جاتی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے، اور میں آپ کو سرپرائز دینے والی تھی یہ سب کچھ بتا کے، لیکن الیاسف یہاں تک تو اسٹڈی میں نے بھی کر لی ہے شام کے لیے. لیکن اب دیکھیں، میں چاہ رہی تھی کہ آپ جب آئیں تو ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور بات کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں سے میں سیکھنا چاہ رہی تھی جو 5 اصول ہیں محبت کے حوالے سے. بالکل بالکل. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا زیادہ وقت نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد کھانا جلدی سے میں. ٹھیک ہے. کاشف، آپ کو پتہ ہے کہ کلام مقدس میں سب دیکھتے ہیں کہ محبت کے لیے جو پہلا اصول خدا کی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہم سے بے لوث محبت کی ہے. بالکل. انسان جو ہے وہ خود غرض ہے، انسان وہ محبت نہیں کر سکتا. یہ خدا ہی ہے جو بے لوث محبت بنی نوع انسان سے کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عجیب محبت اور اس کی بے لوث محبت کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو میری اور آپ کی خاطر، بلکہ سارے گناہوں کی خاطر، گناہ گاروں کی خاطر جو ہے وہ قربان کیا، اور اس کی قربانی کی وسیلے سے ہم نجات پا سکے، ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. ایسا کون کر سکتا ہے خدا کے علاوہ؟ اور یہ اس کی بے لوث محبت کا جو ہے وہ ایک ظاہری نشان اور ظاہری ثبوت ہے ہمارے سامنے. بالکل. اور الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ جو دوسرا اصول میں نے سیکھا تھا خداوند کے کلام میں سے، وہ یہ ہے کہ خداوند ہمیں حکم دیتا ہے محبت کرنے کا ایک دوسرے سے، اور اس کے لیے خداوند ہمیں قوت بھی بخشتا ہے. اور اس کا حوالہ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 22 باب اور اس کی 37 سے 39 آیت، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ضرور آیت آپ کے ساتھ حوالہ پڑھوں. بالکل بالکل. متی کی انجیل 22واں باب 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک. جی ہاں بالکل. اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. جی، خداوند کا کلام کے کہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. بالکل. کاشفہ، یہ بہت مشکل حکم ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے ہماری زندگی میں، لیکن اس سے بھی زیادہ خداوند کا کلام اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہمیں حکم دیتا ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اور اس کی 43ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت میں ملتا ہے. اور میں یہ ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھنے سے یہ بڑھ کر حکم ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعا کرو. یہ اصول جو ہے اس کو اپنانا اتنا آسان نہیں ہے. بالکل. یہ ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے. اور الیاسف، آپ نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں، لیکن اگر ہم تیسرا اصول دیکھیں تو ہم یہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے. میں نے کہا. اور یہ صرف اور صرف خداوند کی قوت ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں جو ہے وہ پر محبت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں صبر ہے. بالکل. اور یہ خداوند کی طاقت ہے، خداوند کی قوت ہے، جس کی بدولت ہم دوسروں سے محبت، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کر سکتے ہیں. اور اس کا حوالہ میں پڑھنا چاہوں گی، رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک. ضرور. رومیو 8واں باب اس کی 6 آیت سے 8ویں. جی، 8واں باب 6 آیت سے 8ویں آیت تک. اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے.
اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اور کاشفہ خداوند کا کلام جیسے ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنا ہی مشکل ہے، لیکن آگے اپنے دشمنوں سے محبت کرنا اور مشکل ہے. اور یہ ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے. یہ صرف خداوند کی قوت جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے. اگر ہم کلام مقدس کی مثال دیکھیں سارے کرداروں کو جو کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں تھے، جیسے موسیٰ کو، داؤد کو، یشوع کو، ہم اگر دانیل کے کردار کو دیکھیں، پھر نئے عہد نامے میں ہم پطرس کے کردار کو دیکھیں، ہم پولس کے کردار کو دیکھیں، تو یہ سارے اگر کرداروں کو ہم ان کو مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بات ان میں یکساں تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ سارے خداوند کی قوت پر تکیہ کرتے تھے، اپنی قوت پر نہیں، اور خداوند کی قوت سے ہی یہ آگے بڑھتے تھے. انہیں حالانکہ ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، پریشان بھی کیا گیا، ارزار ثانی کا بھی شکار ہوئے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کی قوت میں رہ کر آگے بڑھتے رہے. اور یہ صرف خداوند کی محبت ہے جو ہم سے کروا سکتی ہے. بالکل الیاسف. اور میں چوتھا اور پانچواں اصول کلام مقدس میں سے دیکھ رہی تھی کہ خداوند نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے کیونکہ اس نے خود پہلے ہم سے محبت کی. اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ملتا ہے، اور یہ حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھنا ضرور چاہوں گی. ضرور. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت. جی. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. کاشفہ دیکھا ہم نے کہ خداوند کے کلام سے بڑے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے خدا نے ہم سے محبت رکھی، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان سے محبت رکھ سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دشمنوں سے، اور اپنی قوت سے نہیں رکھ سکتے. اور یہ ہمیں قوت جو ہے وہ صرف روح القدس کے وسیلے سے ملتی ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی کسی قابلیت کی بدولت یا اپنے کسی ہنر کی بدولت خداوند کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ محبت بھی جو ہے وہ ہم صرف اور صرف روح القدس کی قوت کے وسیلے سے، روح القدس کی ہماری زندگی میں معموری کے وسیلے سے کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے ہیں. روح سے معموری جو ہے یہ حکم بھی ہمیں دیا گیا، یہ حکم ہے جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اور جس وقت ہم روح القدس سے کی معموری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ روح کا پھل جو ہے وہ ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا ہمیں ذکر غلطی اس کے 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ملتا ہے. اور میں یہ ضرور حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارے جو ہم پھل دیکھتے ہیں یہ روح کا پھل ہے. اور سب سے پہلے کیا ہے، کون سا پھل ہے؟ محبت. تو جب ہماری زندگیاں روح القدس سے معمور ہوں گی تو ہی ہم خداوند کی محبت کا اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف خداوند ہی ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. تھینک یو الیاسف. آپ نے بائبل اسٹڈی کی تیاری کرنے میں میری بہت مدد کی ہے، اور میں صرف جلدی سے چاہوں گی کہ میں اب جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو دہرا لوں، اور پھر میں آپ کو کھانا دیتی ہوں. ضرور، بھوک بھی بہت لگی ہے. یونانی زبان میں محبت کے لیے 4 قسمیں ہیں: اگاپے، ایروس، فیلیو اور ستورکی. ان الفاظ میں محبت کی مختلف نوعیت کا ذکر ملتا ہے اور محبت کے حقیقی معنی بھی پتہ چلتے ہیں. دوسروں سے محبت کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ خداوند نے ہم سے بے لوث محبت کی. دوسرا اصول، ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کے لیے ہمیں قوت بھی عطا کی گئی ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی قوت سے دوسروں سے محبت نہیں کر سکتے. چوتھا اصول، ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پہلے خداوند نے خود ہم سے محبت کی. پانچواں اصول، ہم ایمان اور روح القدس کی قوت میں دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں. الیاسف، اب ہم نے روحانی خوراک میں تو حصہ لے لیا ہے، اب کیوں نہ جسمانی خوراک میں حصہ لیں؟ بالکل بالکل. اور آپ ایسا کرو، جس وقت کھانا تیار کر رہے ہو ایک دفعہ پھر سے وہ گیت سنا دیں. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل